بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ کے بڑے بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کہ بڑھاپے میں پھر سے ان کا بچہ ہونے والا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد رضیہ کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ رضیہ کے بیٹے کے بچے تو سرکاری ہسپتال کے کمرے میں اس وقت ناچار سی حالت میں رضیہ ڈاکٹر کے سامنے موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی اس سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شک یقین میں بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے اسے سخت نظروں سے گھورا، حالانکہ وہ خود بھی ایک خاتون تھی، لیکن سامنے بیٹھی رضیہ کو وہ تضحیک آمیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ بی بی تمہارے پیٹ میں 4 ماہ کا حمل ہے۔ رضیہ جواب میں اسے بے بس نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کافی عرصہ پہلے اسے شک ہو چکا تھا کہ وہ شاید حاملہ ہو چکی ہے، لیکن اس قدر وہ اس بات کے دباؤ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، وہ کسی سے بیان نہیں کر پائی۔ آج بھی بخار کا بہانہ کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلی اور ہسپتال آ گئی، جہاں پر ڈاکٹر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں شرمندہ کیا۔ تم گاؤں کی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہو، بھلا اس عمر میں تمہارا حاملہ ہونا بنتا تھا۔ پاس کھڑی نرس بھی تماشبین کی نظر سے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس عمل کو ضائع کروانا چاہتی ہوں، بالآخر اس نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارا حمل کافی عرصے بعد ہوا ہے اور بچہ 4 ماہ کا ہے۔ اس حالت میں حمل گرانا تمہارے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مزید خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن اس وقت وہ جتنی شرمندہ تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کوئی تو حل ہوگا اس کا۔ ایک بار پھر اس نے التجا کی۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا تھا بی بی۔ جاؤ یہاں سے، اس کا کوئی حل نہیں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اس وقت اتنا جاہلانہ تھا کہ وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی۔ واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے رضیہ کے دل کی حالت بہت ہی بے چین تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس عمر میں اسے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ گھر آتے ہی طاہرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سوال کو سنتے ہوئے رضیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن پھر بھی خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کے اندر جا کر دوائیوں کو بستر کے نیچے چھپا کر وہ خود بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ کو رضیہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت تجسس میں مبتلا کر گئی۔ وہ خود بھی اس وقت 2 ماہ کے حمل سے گزر رہی تھی۔ طاہرہ رضیہ کے اکلوتے بیٹے جنید کی بیوی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، اب تو وہ خیر سے باپ بننے والا تھا۔ 2 سال کے بعد گھر میں خوشی کی اس خبر نے گویا سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس گھر میں آنے کے بعد طاہرہ نے اس طرح گھر پر اپنی حکمرانی جما دی تھی۔ رضیہ نے اپنی بہو کی ہر درمی اور بدتمیزی کے بعد بھی خاموشی اختیار کی۔ اس کا اکلوتا بیٹا جنید تھا، اس کا گھر تھا۔ یہ بیٹا اس نے کافی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ رضیہ کی زندگی میں اگر کوئی جینے کا سہارا تھا تو وہ جنید ہی تھا۔ جنید بھی ماں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ طاہرہ کے کان بھرنے کے باوجود وہ کم ہی اس طرف متوجہ ہوتا۔ شام تک رضیہ کمرے میں ہی تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے کمرے میں چلی گئی۔ طاہرہ اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کی ساس کیا چھپانا چاہتی ہے۔ پھر سلیم رات کو دیر سے گھر آیا۔ طاہرہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود ہی بھی پریشان سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سلیم سارا دن اپنی محنت مزدوری کرتا، لیکن اس کے باوجود پیسوں کو بہت اڑایا کرتا تھا۔ ساری زندگی اس نے اپنی اولاد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ کیا بات ہے آج بڑی مرجھائی ہوئی ہے؟ سلیم نے رضیہ کے چہرے کو ضعیف دیکھا، حالانکہ 40 سال کی عمر میں وہ وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں، سکون دیکھا ہی کہاں ہے، اس نے سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رضیہ گویا پھٹ پڑی، جبکہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ کان لگا کر
सुन रही थी वो आहिस्तगी से और कदम उठाते हुए दरवाजे के करीब आ गई। इस उम्र में मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब काम कर दिया, जबकि उसका शौहर नासमझी से खाना खाने में मसरूफ था। क्या कहना चाहती है? उसने नवाला मुंह में रखते हुए रज़िया से पूछा। 4 माह का हमल है मेरे पेट में, आज ही डॉक्टर से चेक करवा के आई हूँ। रज़िया की बात सुनते ही सलीम हैरत से रुककर उसे देखने लगा, जैसे उसे इस बात का यकीन नहीं था। जबकि बाहर खड़ी ताहिरा फटी फटी नजरों से दरवाजे को देखती रही। ये उसकी सास ने इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा दिया था? पागल हो गई है तू भी और तेरी डॉक्टर भी। ऐसा कैसे हो सकता है? सलीम खुद हैरत और बेयकीनी में डूबा हुआ था। जुनैद की उम्र तकरीबन 25 साल थी और आज 25 सालों के बाद रज़िया कह रही थी कि वो दोबारा हमला है। ताहिरा मजीद कुछ सुने बगैर पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने जोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद किया, जबकि जुनैद ने उसके चेहरे की जानिब देखा जहाँ पर गुस्सा वाज़ेह था। सारा दिन मुफ्त की नौकर बनी रहती हूँ, कुछ पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? उसकी तेज चलती हुई ज़बान पर हमेशा की तरह जुनैद ने उससे कहा कि ये तुम्हारा क्या मसला है? जुनैद को ताहिरा की सख्त कलामी से हमेशा से कोफत थी। वो थका हारा शाम को घर आता तो ताहिरा अपने सख्त लहजे से उसे मजीद थका देती। मैं क्या करूं? जाकर अपनी माँ को देखो, इस उम्र में कौन सा चांद चढ़ा रही है। ताहिरा मजीद जुनैद के करीब हुई, जबकि जुनैद की आंखों में अब गुस्सा छलकने लगा था। इससे पहले कि वो ताहिरा को सख्त जवाब देता, ताहिरा की बात ने उसे सुन कर दिया। तुम्हारी माँ हामला है, वो इस उम्र में फिर से बच्चे पैदा करेगी। वो जुनैद की आंखों में उतरी बेयकीनी को देखकर ताहिरा ने मजीद बात को बढ़ाया। अरे इस उम्र में हमने भी बाहर निकलना है, लोगों का सामना करना है। लोग क्या कहेंगे? एक तरफ से तो बेटा बच्चा पैदा कर रहा है और उसी घर में माँ भी बच्चे पैदा कर रही है। तौबा है। इस बात को ख़त्म करते हुए ताहिरा ने अपने कानों को हाथ लगाया। ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है? खुद जाकर देख लो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को बता रही है। यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो। उनके कमरों से आती ऊंची आवाज़ों पर रज़िया ने सलीम की जानिब देखा। इस सोच ने ही उसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया था कि उसका बेटा भी उसकी इस हालत से वाकिफ़ हो चुका है। आखिर वो क्या सोचता होगा अपनी माँ के बारे में? सलीम भी इस बात पर खासा शर्मिंदा था। अक्सर सलीम रज़िया के पास न आने पर उसे मार पीट करता था और आज हकीकत उसके सामने थी। इस उम्र में हमला होने की खबर रज़िया ने उसे सुनाई तो शर्मिंदगी ने उसे भी घेर लिया। शादी के बाद कुछ अर्सा तक तो वो बेऔलाद ही रही। इस अरसे में उन्होंने मुख्तलिफ दवाइयों का इस्तेमाल किया, हर देसी इलाज को अपनाया और इसके बाद अल्लाह ने उनकी गोद में जुनैद को डाल दिया। हमल के आखिरी दिनों तक भी सलीम रज़िया को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आया। वो ये समझता था कि अल्लाह ने मर्द पर औरत को बिल्कुल जायज़ करार दिया है। वो चाहे जिस भी हालत में हो, उससे अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकता है। कभी कभार रज़िया का दिल चाहता कि वो किसी से इस मामले का जिक्र करे, लेकिन फिर शर्मिंदगी की बिना पर खामोशी इख्तियार कर लेती। सुबह तक नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बस इसी परेशानी का शिकार थी कि जुनैद का सामना कैसे करेगी। सुबह ताहिरा उसे कमरे में ही चाय देकर गई, क्योंकि उसने बहाना बना लिया था कि उसके सर में शदीद दर्द है। जुनैद से उसकी मुलाकात नहीं हुई। ताहिरा उसे जाते जाते जिन नज़रों से घूर रही थी, वो एक बार फिर परेशानी का शिकार हो गई। जुनैद अपने काम पर चला गया था। अब ताहिरा भी बाहर आ गई। ताहिरा ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर इस बात की तस्दीक जारी की, लेकिन अब उसके पास इस बात को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मजबूरन इस उम्र में उसे इस बात को तस्लीम करना पड़ा। अम्मा वैसे इस उम्र में तुझे शर्म नहीं आई? ताहिरा ने बगैर किसी झिझक के रज़िया को देखते ही कह दिया। अब भी वक्त है, बच्चा गिरा दो। इस उम्र में पैदा करोगी तो कौन देखभाल करेगा? मैं तो खुद ऐसी हालत में हूँ। ताहिरा ने इससे मुखलिसाना मशवरा दिया। डॉक्टर कहते हैं अगर बच्चा गिराने की कोशिश की तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा। रज़िया ने उसे बताया तो ताहिरा सर झटक कर अंदर चली गई। मामूल के मुताबिक घर के कामकाज में मसरूफ़ हो गई। ताहिरा ने अंदर जाते ही सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करके ये बात बताई। उसके बाद देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर ये बात पूरे गांव में फैल गई। न जाने बाज़ लोगों को
یہ باتیں فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا ہر کوئی فرض سمجھ رہا تھا۔ ارد گرد کی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کے لیے آئیں۔ رضیہ ہماری شرمندگی کے گھر سے باہر نہیں جاتی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائل لے کر اسٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں پر موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ادھار تھی، اب دو اکٹھی ہو گئی۔ ان صاحب نے کہا۔ جنید کو لگا کہ یہ کیا ہے؟ پھر جنید کو سمجھ آئی تو اس کا رنگ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ۔ ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا۔ اب جنید کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اس سے اس خبر کی تصدیق کر رہے تھے۔ جنید شام کو گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ جنید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر لے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم میری عزت کا خیال کر لیتا۔ اس نے سلیم کو دیکھتے ہی غصہ کیا۔ رضیہ تو بس سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو پتہ چلے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے اپنے ماں باپ پہ بہت زیادہ غصہ کیا اور سلیم نے بھی اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ ان دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہو چکی تھی اور جنید نے وہ کچھ کہہ دیا جس پر رضیہ بیگم کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ اور میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ رضیہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکے تھے اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے بات کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا لیکن جنید تھا کہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ جب وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اس گھر میں نظر نہ آئے۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو نظام قدرت کے خلاف تھا یا اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا۔ اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پوری رات انہوں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح سلیم گاؤں کے زمیندار کے پاس گیا اور منت سماجت کر کے کہا کہ اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جائے، بدلے میں وہ اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس عمر میں وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی اپنی مرضی کرنے کے بعد اب اسے خسارے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ اسے باتیں نہیں سناتے تھے۔ کافی لوگ تھے جو اسے بھی شرمندگی دلانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ باقاعدہ طور پر اس ٹھکانے پر رہائش پذیر ہوئے جہاں انہیں کچھ دنوں تک امید رہی کہ جنید انہیں منانے آئے گا، لیکن جنید کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے یہ امید بھی توڑ دی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اس عمر میں آنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک جنید کو اس بات کا تھوڑا بہت احساس رہا، لیکن کچھ لوگ اسے مکمل حق پر سمجھتے تھے اور پھر طاہرہ کا مسلسل اس کے دل میں مختلف باتوں کا زہر گھولنا اسے والدین سے مکمل طور پر غافل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کو بھی سوچ لیا تھا کہ یہ گھر اور اس میں موجود ہر چیز صرف اسی کی ہے۔ اگر اس میں کسی دوسرے حقدار کا اضافہ ہوتا تو یقیناً یہ اس کے خلاف بات تھی۔ وہ ان چیزوں کو اپنے علاوہ کسی بھی حقدار کو نہیں سمجھے گا اور اس پر صرف اور صرف اس کا اور اس کی اولاد کا حق تھا۔ طاہرہ مسلسل اس بات کی طرف اس سے متوجہ کرتی تھی کہ اس نے کتنی محنت سے یہ گھر جوڑ رکھا تھا، اور اگر کل کو اس کے ماں باپ وارث پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ہر چیز بانٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔
اس کے برخلاف رضیہ پر آنے والے دن مزید مشکل ہو رہے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہونے والے حمل نے کئی پیچیدگیوں کو اختیار کر لیا۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے یا گھر میں کسی اچھی خوراک کا انتظام کرتے۔ جس شخص نے انہیں رہائش دے رکھی تھی، سلیم سارا دن اس کے جانوروں کا خیال رکھتا۔ اس کے بدلے وہ اسے 2 وقت کی روٹی اور کچھ دودھ دے دیا کرتا۔ رضیہ جنید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کا دل ہر وقت جنید کے لیے بےتاب رہتا تھا، اور معمول کے مطابق اس میں بڑھتی ہوئی تبدیلیاں دیکھ کر لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے، اسے حیرت سے دیکھتے اور پھر اس پر قہقہے لگا کر ہنسا کرتے تھے۔ رضیہ نے جنید کو بہت زیادہ انتظار کیا، لیکن جنید دوبارہ ان کا حال احوال جاننے کے لیے نہ آیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین کو اس وقت اس کی ضرورت ہوگی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن رضیہ کے بچے کی پیدائش تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا، اور حمل کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد ہونے والی کمزوری نے اسے بے حد لاغر بنا دیا۔ پوری رات وہ درد سے بے حال ہوتی رہی۔ مسلسل کوشش کے باوجود گھر میں ڈیلیوری نہ ہو پائی۔ دائی نے صاف جواب دے دیا کہ اسے ہسپتال لے جاؤ، لیکن سلیم کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت زیادہ مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے ہر شخص کے سامنے ہاتھ بڑھائے، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ رضیہ کو یقین تھا کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ درد سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے صرف جنید سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم اس کی اس حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ ایک بار پھر وہ جنید کے دروازے پہ جانا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ میں چاہتی ہوں۔ ابھی وہ جنید کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کی بیوی اسے دیکھتی ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ جنید ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے گھر میں بچے کی پیدائش ہے۔ اس وقت وہ کوئی بھی مالی مدد کرنے کے قابل نہیں۔ مجھے صرف جنید سے ملنا ہے، اس کی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے ایک بار پھر طاہرہ سے درخواست کی، لیکن طاہرہ نے کہہ دیا کہ جنید نے ملنے سے منع کر رکھا ہے۔ پھر جنید کا بوڑھا باپ جنید کے اسکول کے دروازے پر بھی گیا۔ چوکیدار کو اندر بھیج کر اس نے جنید کو بتایا کہ دروازے پر اس کا باپ کھڑا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جنید نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا اور سلیم خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سلیم نے رضیہ کو سرکاری ہسپتال میں داخل کروا دیا اور وہاں پر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں اپنی مدد کے لیے قائل کیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت میں رضیہ کی دوا لانے کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑی۔ رضیہ کو اللہ نے ایک بار پھر بیٹے سے نوازا تھا، اور وہ لاغر وجود ان کے ہاتھ میں بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سلیم اسے دیکھتے ہوئے رونے لگا۔ ایک بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے بیٹے سے نوازا تھا، جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک مانگنا تک گوارا کر لی۔ اس نے رضیہ کو جب وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دیا، جبکہ کچھ خواتین اسے ابھی بھی مذاق کا نشانہ بنا رہی تھیں۔ خیر، وہ کچھ نہ بولی۔ اس عمر میں اللہ نے انہیں بچہ دیا تو اس میں کیا تھا؟ رضیہ اس ننھے وجود کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ بہت مشکلوں کے بعد وہ اسے دنیا میں لائی تھی۔ وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہی ہوتی ہے۔ اس کی مامتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا تو بے اختیار ہی اسے جنید یاد آ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس کی پیدائش پر انہوں نے کتنی خوشیاں منائی تھیں، لیکن آج وہ ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر ملنے بھی نہیں آیا۔ اب جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مشکلات کم ہوتی گئیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا، اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ سلیم بھی کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے رہائش کا انتظام تھا اور گھر کا چولہا چلتا رہے اسے کام کرنا پڑتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ جوڑ رہی تھیں۔ اس عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی، جبکہ جنید ان سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔
اس ننھے سے مہمان کے انتظار میں وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچہ ایک ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید میں خوش دلیری سے اس نے ملاقات نہیں کی۔ وہ وہاں سے رنجیدہ واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو رون کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتی ہو، جبکہ جنید نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں اور ندامتوں سے بنا ہوا ہے۔ اس گڑھے میں گرنے کے بعد صرف ندامتیں ہی اس کا مقدر ہیں۔ لیکن رضیہ پھر بھی جنید کو بھول نہیں پاتی تھی۔ اسے جنید کی بہت یاد آتی تھی۔ آخرکار اب اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا اور جنید کو بھی بیٹے سے نوازا۔ رضیہ کا دل چاہا کہ ایک بار پھر جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے سے رنجیدہ واپس آئے اور ان کا بیٹا ان کے دل دکھانے کی وجہ بنے۔ مجھے ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور رضیہ کا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے اس سے کھیل رہا تھا۔ رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی کہ تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ان مہینوں میں پہلی بار تھا جب کسی نے اس پوشیدہ دروازے پہ دستک دی۔ رضیہ کا دل دھڑکنے لگا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ ان سب مہینوں میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں اس نے جنید کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ جلدی سے گئی اور تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سکون محسوس ہوا، جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ایک وجود تھا۔ شاید اس کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن تیز تیز چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔ اپنی ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بھانپتے ہوئے جنید آگے بڑھا اور ماں کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں گر چکا تھا۔ ندامتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلیم تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پہ رکھا، جنید نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ تیسری جن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس روز میرے رویے کی کڑواہٹ مجھے سمجھا گئی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ یہ لوگ اپنے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ اس وجود کو میں نے دنیا میں لانے کے بعد بھی سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ شاید ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا پڑے، لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے۔ رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ جل رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال آنے لگتا جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے شرم کی وجہ سے نفرت بنا لی تھی۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے مکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل ہی صحیح، لیکن ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا۔ اس روز وہ انہیں اپنے گھر لے آیا۔ طاہرہ نے بھی ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو نہیں۔ خدا را اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھے۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تنقید کا نشانہ مت بنائے۔ یہ قدرت کا اصول ہے کہ وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔